أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي عقولهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ابھی آپ اسی سورے سے ہمارے عزیز سے تلاوت کلام پاک میں سورہ یاسین میں اس آیت کو سن رہے تھے. آیہ کریمہ اس طرح ہے: انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين. ہم نے جو سابق میں مردوں کو بھی ہم زندہ کرنے والے اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے پہلے یا بعد میں وہ سب لکھے ہوئے ہیں. قرآن کریم نے اطمینان دلایا ہے کہ ہر شے قرآن میں موجود ہے اور کسی کو اس میں شک نہیں کرنا چاہیے کہ یہ قرآن کہیں سے بھی کسی کا وسیع ہے، ہم میں آپ پہ کسی کا بنایا ہوا ہے. ہر شے کا حصہ امام مبین میں کر دیا گیا ہے. اب یہاں بہت سی باتیں ہیں، وہ مجھے نہیں کہنا ہے کہ امام مبین کیا مراد ہے، کون مراد ہے. آپ جانتے بھی ہیں، بہت دفعہ مراد اس بات کو سنتے چلے آتے ہیں. واقعی میں نے خواہش کی تھی کہ جو طبیعت کی نادرستی ہے اس لیے ابتدائی طور پر جو ابتدائی تقریر کرنا بھی ہے وہ میں کر لوں اور اس کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا. لیکن چونکہ حالات حاضرہ پر فرمائش بھی ہے کہ کچھ کہوں، اس لیے کچھ چیزیں میں خالی اس لیے کہ شہادت اور گواہی میں یہ بات رہے لکھ کر خالی، تاکہ پورا بھروسہ ان لوگوں کو ہو کہ جن تک اس کیمرے کے ذریعے بات جا رہی ہے، اس مجمع پر یا اپنے ہم خیال افراد پر اعتبار ہے. چند چیزوں پر مجھے بات کہنا ہے اور ان کے بارے میں وہ حوالے جو مجھے کہنا ہے وہ میں ابھی آپ کے سامنے تحریری شکل میں ہے اور پیش کر دوں گا. اور وہ اس لیے تاکہ جو لوگ ہماری ان نشستوں پر یا ہماری ان باتوں پر کہیں بھی شک کرتے ہوں تو ان کو یہ یقین ہو جائے کہ صفحہ 70 کے حوالے سے ایک بات کہی جا رہی ہے. اس وقت کے ہمارے اہم موضوعات میں پہلی بات تو ہم سب کے سامنے ہے، بے احترامی ہو رہی ہے اسلامی شخصیتوں میں بہت ہی اہم ہستیوں کے سلسلے میں. تو کچھ اس پر کہہ لیں. اس بے احترامی میں ہمارے سامنے موجودہ وقت میں فوری طور پر اس موجود حالات میں، قریبی حالات میں جو چیزیں ہمارے سامنے ہیں ان میں شام کے حالات ہیں، سیریا جسے کہتے ہیں. میں نے حال ہی میں اپنے مضامین میں ان بہت سی باتوں کو واضح کیا ہے، اور اس لیے کہ جو ہمارے باقی برادران اسلام جن کو شکایت رہتی ہے جناب آپ اس لہجے میں یا اس لہجے میں یا اپنی کتابوں سے ہم تو متفق نہیں ہوتے، میں نے اس لیے 14 قسطوں میں قتل، قاتل اور اسلام میں سلیقے سے اس بات کو پیش کیا. آپ کے یہاں ہم غور کریں کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. اور اس وقت بھی 3 واقعے سامنے ہیں. جناب عمار یاسر، حضرت حجر ابن عدی اور پھر خود
حضرت جعفر ابن ابی طالب، ایک صلوات اللہ علیہ۔ تین باتیں پہم ہے۔ پہلا واقعہ ہمارے یاسر سے متعلق ہے، دوسرا واقعہ حضرت جعفر سے متعلق ہے، اور تیسرا واقعہ یہ سامنے ہے۔ اور اگر ہم 80 سال پرانی ہسٹری میں چلے جائیں تو بہت کچھ ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ میں اس کو برابر آپ کے سامنے، آپ جانتے ہیں، آپ واقف ہیں، ہماری اپنی طرز گفتگو اور تقریر کی جو کیفیت اس سے آپ واقف ہیں۔ جارحیت یا تعصب کی بنیاد پر گفتگو ہم نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہمیشہ وہ بات کہ جو ہمارا مجمع تو جو میری نظروں کے سامنے ہے ان کا تو یہ عقیدہ ہوتا ہی ہے، لیکن جو ہمارے باقی برادران اسلام ہیں وہ تلخی کے ساتھ، کڑواہٹ کے ساتھ بات کو نہ سنیں، بلکہ جسٹیفیکیشن اور انصاف کے ساتھ۔ عدل اسلام کی سب سے اہم بات ہے۔ عدل اگر نہیں ہے تو پھر اسلام نہیں ہے۔ دوسری لفظ میں کہوں کہ عدل اسلام ہے اور اسلام عدل ہے، اور جو عدل کو نہ پہچانے وہ اسلام کو نہیں پہچانے گا۔ اگر کسی کو دعویٰ ہے کہ وہ اسلام میں ہے، مسلمان ہے، اسلام میں یقین کرتا ہے، بلیو کرتا ہے اسلام پر، تو اسے سب سے پہلا قدم جو اٹھانا ہوگا وہ یہ کہ اپنی فکر کو انصاف کے راستے پر لگائے، اپنی تحقیقات کو انصاف کے راستے پر لگائے، اپنی زندگی کو انصاف کے راستے پر لے کر چلے۔ اگر وہ انصاف سے ہٹ کر چلے گا تو پھر ظلم ہی ظلم تو کہلائے گا، اور اسلام ظلم کا نام نہیں ہے، اسلام عدل و انصاف کا نام ہے۔ صلوات اللہ علیہ وسلم۔ جہاں بھی ہماری آواز جائے یہ انہیں غور کرنا ہے۔ میں بڑے انصاف کے ساتھ، جسٹیفیکیشن کے ساتھ، منصفانہ طور پر باتیں رکھ رہا ہوں، کوئی اس میں طنز نہیں ہے، خان نہیں ہے، تلخی نہیں ہے۔ ہاں ایک آدھ بات وہ میں کہوں گا بعد میں جو بہت ہی طعن و طنز والی ہوگی، لیکن ان کے لیے ہوگی کہ جو انصاف میں یقین نہ رکھتے ہو۔ انہیں بہت برا لگے گا، شاید بعض لوگوں کو میرا آخری جملہ اپنی تقریر کا جو میرے ذہن میں جو مجھے کہنا ہے، بہت نہیں لوں گا۔ پہلی بات، ہم کس کے بارے میں بات کریں؟ دیکھیے، حضرت جعفر ہوں یا ہمارے مولا علی ابن ابی طالب ہوں، حضرت عمار ہوں یا حضرت حجر ہوں، بات ایک ہی راستے کی ہے، ایک ہی صف کی ہے، ایک ہی سلسلے کی ہے۔ کیوں ہے یہ؟ میں ان سے کہہ رہا ہوں جو ہماری بات کو سننا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، اور اس راستے پر ان کی بھی تحقیقات ہے، میں ان کے سامنے آواز دیتا ہوں۔ بات کیوں ہے ایسی؟ کیوں یہ اہانت کے انداز ہے؟ کیوں یہ قبریں کھود دی جاتی ہیں؟ کیوں یہ نظام ہوتا ہے؟ کیوں یہ دل دکھانے کی باتیں ہوتی ہیں؟ آپ یاد رکھیے، ایک بات تو میں کہوں گا جس سے سب متفق ہوں گے، جب کوئی کسی کا دل دکھاتا ہے ایک ہی مقصد سے دکھاتا ہے، وہ دل، اس کا دل دکھاؤ تاکہ اس کا دل خوش ہو۔ یہی تو ہے نا، کسی کے دل کو دکھانے والا یہ سمجھ کر دل دکھاتا ہے یا اس کو خوشی ملے گی یا کسی اور کو خوشی ملے گی۔ اب یہ بتلاؤ، جو علی والوں کا دل دکھاتے ہیں وہ کس کا دل خوش کرتے ہیں؟ صلوات بھیجو مطالب توجہ کیجیے، بہت سامنے کا سوال ہے۔ جو علی والوں کا دل دکھاتے ہوں وہ کس کا دل خوش کرتے ہیں؟ یقینی بات ہے انہی کا دل خوش کریں گے کہ جو مولا علی کے دشمن رہے ہوں۔ تو اب اپنے کو پہچان لو کہ علی والوں کی صف میں آنا چاہتے ہو یا ان کے دشمنوں کی صف میں جانا چاہتے ہو۔ اور اس لیے پہلی بات سے اگر ہم چلے، حضرت ابو طالب، اس لیے کہ علی ابن ابی طالب، جعفر ابن ابی طالب، عقیل ابن ابی طالب، یہ سب حضرت ابو طالبی کی تو اولادیں ہیں۔ تو جو حضرت ابو طالب کے فرزند ہوں، بیٹے ہوں، کیا طریقہ ہوا؟
پہلی بات تو وہیں سے شروع ہو جاتی ہے کہ حضرت ابو طالب مومن تھے نہیں تھے، اسلام لائے تھے نہیں لائے تھے، کب مومن ہوئے تھے کب نہیں ہوئے. اور میں نے اس میں صحیح بخاری میں جتنا دیکھا، آپ کے سمجھنے اور آپ کی فکر کو اجاگر کرنے کے لیے کہ ذرا اور ہم ساتھ آ جائیں، اس پر غور کیجیے گا. میں نے جتنا صحیح بخاری کو دیکھا اس میں حضرت ابو طالب کے بارے میں کہیں نہ کہیں جا کے وہ ایک حدیث آ جائے گی کہ صاحب وہ اسلام لائے تھے کہ نہیں. اب میں علماء اسلام کی بہت محترم کتاب، اس کو زیادہ نہیں کہوں گا لیکن یہ تو بہت مستقل موضوع ہے، 1.5-2 گھنٹے کی تقریر کم سے کم چاہیے ہے کہ جو ہم اپنی بات کہہ سکیں حضرت ابو طالب کے بارے میں. اور آپ بچپن سے سنتے آتے ہیں، لیکن میں یہاں پر عالم اسلام کے مشہور مورخ ابن الوردی، تاریخ ابن الوردی سے حضرت ابو طالب کے 3 شعر پڑھ کر سناؤں گا، کچھ نہیں پڑھوں گا. یہاں ابن الوردی نے بھی اسی روایت کو جو صحیح بخاریہ اور عالم اسلام کی کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت ابو طالب اسلام ہے کہ نہیں، آخر وقت آخری سانس لے رہے ہیں. اور یہ عجیب و غریب بات ہے کہ آخری منظر کیا ہے، میرا مجمع غور کرے گا. آخری منظر حضرت ابو طالب کے دنیا سے رخصت ہونے کا جو نقل کر رہے ہیں، جس پر یہ ہے بحث کہ اس آخری وقت آخری سانس لیتے ہوئے حضرت ابو طالب ایمان لائے کہ نہیں، مسلمان تھے کہ نہیں. میں آپ کے لیے لمحہ فکریہ ایک دے رہا ہوں. ابھی امام بخاری نے دیکھا، میں ان کی نیت پر حملہ نہیں کر رہا ہوں، تاریخ انہوں نے جو سمجھ میں آیا لکھ دیا. حضرت ابو طالب دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، آخری سانسیں لے رہے ہیں. کتنا عجیب منظر ہے. لکھنے والے نے یہ لکھا کہ اس آخر وقت حضور نے اپنے زانو پر حضرت ابو طالب کے سر کو رکھتے ہوئے ان سے یہ فرمایا کہ وہ کلمہ آپ پڑھ دیجئے. اور انہوں نے کیا فرمایا، اس کے لیے جلدی سے عباس نے، رسول کی چچا عباس نے اپنا سر، اپنے کان ان کے لبوں سے قریب کر دیے کہ وہ کیا بول رہے ہیں. ارے وہ کچھ بھی بولے ہوں، انہوں نے کچھ بھی کہا، وہ میں بعد میں کہہ لوں گا، کم سے کم اتنا تو غور کرو یہ شرف کس کو ملے گا کہ اس کی آخری سانس رسول کے زانو پر ہو رہی ہو. صلوات محمد علیہ وسلم. ساری بات یہیں ختم ہو جاتی ہے عزیزو دوستو، ساری بات یہیں پر ختم ہو جاتی ہے. ابو طالب کی زندگی کی آخری سانسیں رسول کے زانو پر ہیں. اپنے کسی بڑے کا یہ شرف لے کے تو آؤ، جتنے بڑے ہوں کسی ایک کا شرف لے کر آؤ کہ اس کی آخری سانس اگر جا رہی ہو تو رسول کے زانو پر سر ہو. آپ تو ان کے چہرہ دیکھنے کی زیارت، خالی وہاں مکے پہنچ جائے، مدینے پہنچ جائے، اس زیارت کی تمنا میں ہمارا کیا حال ہو جاتا ہے. جاؤ وہاں. ابن الوردی اسی روایت کو لکھتے ہوئے کہ ابن عباس نے کان لبوں کے قریب کیے اور اس کے بعد انہوں نے اپنا سر اٹھایا انہوں نے اپنا سر اٹھایا اور جلدی سے پلٹ کر یہ کہا، ٹھیک ہے یہ ہمیشہ. اور انہوں نے پلٹ کر حضور کو یہ خوشخبری دی، جو کلمہ آپ نے فرمایا تھا وہ ابھی ابھی میں نے کان لگا کے سنا، ابو طالب وہی پڑھ رہے تھے. سوال یہ ہے کہ آپ کو اتنی گواہیوں کی ضرورت کیا ہے اور آپ کو اتنی تحقیق کی ضرورت کیا ہے کہ حضور یہ کہہ رہے ہیں یہ پڑھیے اور وہ پڑھا کہ نہیں پڑھا اور وہ دل خوش کرنے کو پلٹ کر گئے. حضور پڑھ دیا.
یاد رکھو جو حضرت ابو طالب کا کلمہ نہیں پڑھے گا وہی اسلام پر نہ ہوگا. صلوات محمد علیہ. اب آئیے، یہ خیر ہمیشہ کام ہو جاتا ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں. یہ جب بھی میں آتا ہوں نا، کیونکہ ابھی میں بات چپکے چپکے والی کر رہا تھا نا، تو اس کی ضرورت نہیں تھی. اب آئیے میں آپ کے سامنے وہ اشعار پڑھ دوں جو حضرت ابو طالب نے. اور کون لکھ رہا ہے؟ کوئی شیعہ عالم نہیں. مورخین میں ابن الوردی. یہ اشعار ہماری کتابوں میں بھی نہیں ہیں. میں پیشگی عرض کر رہا ہوں جو ہماری بہت سی کتابیں بہار وغیرہ میں ہوں گے، لیکن ہماری بہت سی کتابوں میں یہ اشعار نہیں ہیں. جو ابن الوردی نے حضرت ابو طالب سے متعلق نقل کیے، یہ اشعار کس وقت پڑھیں گے؟ تب میرے دوست کو بتائیں. یہ اشعار حضرت ابو طالب کی شان میں اگر نقل ہوئے ہیں تو کس وقت؟ آخر حیات، آخر وقت. ابھی شعر کب کہے گا آدمی؟ جب اچھی طرح ہوش و حواس میں ہو، یا زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہو شعر کہے گا وہ؟ کیا ہے؟ حضرت ابو طالب کی. ابن الوردی علماء اسلام میں بڑا مورخ لکھ رہے ہیں حضرت ابو طالب کے 3 شعر میں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں، عربی کے ترجمہ بھی پیش کر دوں گا. وَدَّعَوْتَنِي وَعَلِمْتُ أَنَّكَ صَادِقُ وَلَقَدْ صَدَقْتَ وَكُنْتَ ثُمَّ أَمِينًا. چونکہ جشن یاسین و صادق ہے، اس لیے بھی میں اس لفظ کی مراعات سے اس کو ڈھونڈ کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. کیا کہا حضرت ابو طالب نے؟ وَدَّعَوْتَنِي وَعَلِمْتُ أَنَّكَ صَادِقُ. آپ نے ہمیں دعوت دی اور میں جانتا تھا. یہ نہیں ہے کہ اور میں نے جان لیا. میرا مجمع بہت بافہ مجمع ہے، لفظوں پر غور کرتے چلیے گا، ایک ایک لفظ کے ساتھ بات ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے ہمیں پکارا اور ہم نے جان لیا. نہیں، میں جانتا تھا انک صادق کہ آپ سچے ہیں. وَلَقَدْ صَدَقْتَ وَكُنْتَ ثُمَّ أَمِينًا. اور آپ بالکل سچے ہیں، اور پھر آپ اس کے بعد امانت دار بھی ہیں. ایک شعر ختم ہوا. وَدَعَوْتَنِي وَعَلِمْتُ أَنَّكَ صَادِقٌ أَمِينًا. دوسرا شعر وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ. اب اس کے بعد بھی سوال ہے کہ ایمان کب لائے. یہ ہم نہیں لکھ رہے ہیں. کم سے کم جتنے علماء اسلام ہیں تحقیق جب کریں تو دیکھیے تحقیق کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے نا، خالی تقلید نہیں ہے تعریف میں. محقق مقلد نہیں ہوتا ہے. میں صاف کہہ دوں، اگر میں کسی بات کو تحقیق کروں گا تو میں ہرگز یہ نہیں دیکھوں گا کہ جناب مولانا نے جو لکھا وہی لکھ دو. میں یہ دیکھوں گا انہوں نے کیا لکھا، انہوں نے کیا لکھا، انہوں نے کیا لکھا. میں 3-4 تحقیقات کو سامنے رکھ کے تب اپنی رائے قائم کر کے جب پیش کروں گا یہ تحقیق کہلاتی ہے. اور خالی میں نے کسی کی بات نقل کر دی یہ تقلید کہلائے گی. تو محقق جو ہے، جو مورخ ہے، وہ مقلد نہیں ہوتا ہے. اس کو تاریخ تحقیق کر کے لکھنا ہے. ابن الوردی نے اگر لکھا ہے تو اس پر نظر ڈالنا چاہیے. اب حضرت ابو طالب کا دوسرا شعر ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا. اور میں اچھی طرح اس بات کو جانتا تھا کہ محمد کا دین جو ہے وہ دنیا کے تمام دینوں میں سب سے بہتر دین ہے. صلوات محمد علیہ. اس کے بعد ہی پوچھا جائے گا کہ حضرت ابو طالب کس دین پر تھے. تیسرا شعر واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی وسدوا فی التراب دفینا. یہ غور فرمائیے، ذرا مجمع غور کرے گا. ابتدا اس تیسرے شعر کی کیا ہو رہی ہے؟ واللہ. تیسرا شعر کیا ہے حضرت ابو طالب کا؟
واللہ ہے، اگر اللہ پر ایمان نہیں ہے تو اللہ سے بات ہی کو شروع کر رہے ہیں. متوجہ رہیے، دیکھیے، واللہ ہے، خدا کی قسم. یہ کبھی اے رسول خطاب کر کے اپنے بھتیجے سے کہہ رہے ہیں، خدا کی قسم یہ سب مل کر بھی کبھی تم تک نہیں پہنچ سکتے اس وقت تک کہ جب تک کہ ابو طالب موجود ہے. یہاں تک کہ ابو طالب قبر کے اندر جا کے خاک کا تکیہ بنا لے، اس سے پہلے تم تک کوئی پہنچ نہیں سکتا. آپ نے چیلنج دیکھا حضرت ابو طالب کا مقصد کیا ہے؟ جب تک میں ہوں تم تک کوئی آ نہیں سکتا. جو ابو طالب کا جذبہ تھا وہی ان کے فرزندوں کا بھی تھا کہ جب تک ہم ہیں کوئی رسول تک آ نہیں سکتا. صلوات اللہ علیہ. میں نے ایک جز ختم کیا اپنی تقریر کا. میں نے آپ سے کہا خالی ابن الوردی کی روایت کو سامنے رکھ کر میں حضرت ابو طالب کے بارے میں، ورنہ اگر ویسے کہوں تو 2-2.5 گھنٹے کی تقریر مجھے یا 2-3 دن کی تقریریں چاہیے. اب دوسرا آپ کے سامنے کون ہے؟ عمار. ہم میں سے آپ میں سے جو شام جا چکے ہوں گے، سیریا جا چکے ہوں گے، جب آپ دمشق سے آگے بڑھیں گے حلب، حلب سے آگے بڑھیں گے رقہ. رقہ میں آپ کو سامنے ٹرکی سے آتا ہوا دجلہ بہتا ہوا دکھائی دے گا. جو ترکی سے بہتا ہوا آئے گا. یہ دجلہ وہاں سے گزرتا ہوا جائے گا عراق اور بغداد سے گزرے گا. بغداد سے گزرتے ہوئے جا کے خلیج میں دریا سے مل جائے گا، جس کو آپ بحر ہند کہتے ہیں، اس سے مل جائے گا. یہ دجلہ جب جہاں سے گزر رہا ہے عراق اور شام کی سرحد کے بیچ میں بہ رہا ہے. ادھر سے مولا علی نے کشتیوں پر اپنے لشکر کو سوار کیا، اس طرف پار کیا، اور جب رقہ اترے ہیں آپ تو وہاں وہ بڑی جنگ ہوئی جس کو جنگ صفین کہا جاتا ہے. اور اس جنگ صفین میں آپ کے نامی گرامی لوگ جو آپ کے ساتھ تھے، ان میں جناب حجر ابن عدی بھی تھے، جو جنگ صفین میں میمنے کے سردار تھے، جنگ نہروان میں میسرے کے سردار تھے. ان کے بارے میں بہت تفصیلی مضمون پرسوں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، میں لکھ چکا ہوں. نہ پڑھاؤ تو پڑھ لیجیے گا، ساری تاریخ سامنے آئے گی. اب اسی جنگ میں حضرت عمار بھی ہیں. عمار حضرت اویس قرنی میں ہر کریکٹر وہ ہے کہ میں بات کروں عزیزان گرامی ایک الگ بیان چاہیے. بہت کم اسی لیے مختصر بات کر کے ہمیشہ چلا جاتا ہوں کہ آپ کا وقت پھر بھی میرا مجموعہ نوجوان بچوں کے لیے کچھ معلومات فراہم ہو جائے. حضرت عمار کون ہے؟ ابن یاسر. آپ عمار یاسر کہتے ہیں نا، تو عمار ابن یاسر. ان کے والد کا نام یاسر، ان کی والدہ کا نام سمیہ. کون ہے دونوں؟ جن کو رسول پر اسلام اور ایمان لانے کی سزا میں ابو جہل ان کے ساتھیوں نے مل کے شہید کر دیا. حضرت عمار کا یہ شرف، دوستوں اور ساتھیوں غور کرنا، حضرت عمار کا یہ عزت و شرف کسی اور کو نہیں ہے. کون سا شرف؟ اسلامی زندگی کا جو سب سے پہلا شہید ہے وہ ایک بیوی ہے، ایک عورت ہے. اسلام میں شہادت کا پہلا شرف ایک عورت کو ملا. وہ کون ہے؟ سمیہ، یاسر کی بیوی. پھر یاسر بھی شہید کیے گئے. تو عمار کا یہ شرف کسی کے پاس بھی نہیں ہے کہ وہ اس کے بیٹے ہیں جو اسلام کی سب سے پہلی شہادت قبول کرنے والے لوگ ہیں. شہادت کے میدان میں سب سے پہلے شہید اور شہادت قبول کرنے والے یا سمیہ ہیں یا عمار ہیں، یاسر ہیں، ان کے بیٹے عمار ہیں. یہ شرف اور کسی کو نہیں ہے. حبشہ کی ہجرت بھی انہوں نے کی، پہلی ہجرت. انہی عمار کے لیے رقہ میں عظیم شان عمارتیں مملکت اسلامی ایران نے بنائی ہیں. ہم جا کے دیکھ چکے ہیں، آپ بھی جو گئے ہوں گے دیکھا ہو. عظیم شان عمارتیں ہیں جو ان شہیدوں کے نام پر منسوب ہیں، جناب اویس قرنی، جناب عمار. اب یہ ابھی وہاں جب کچھ مدت پہلے بلاسٹ کر کے اس جگہ کو اڑایا گیا، تو اڑانے والے کون ہیں؟
یہ ذہن میں رکھیے گا۔ دوسرا واقعہ آیا جناب جعفر کا۔ کون ہے جناب جعفر؟ ان کے لیے خلیفہ ثانی کے بیٹے عبداللہ، جب حضرت جعفر کے بیٹے حضرت عبداللہ سے ملتے تھے، دونوں کا نام عبداللہ ہے، جب یہ ان سے ملتے تھے تو ان کو سلام کرتے تھے کس طرح؟ السلام علیکہ یا ابن ذی الجناحین، سلام ہو آپ پر جو دو پر و بازو رکھنے والے کے بیٹے۔ اور یہ لقب ان کو دیا ہمارے آپ کے رسول نے، حضور نے دیا جناب جعفر کو ذی الجناحین کا لقب، کہ آپ کو اللہ دو بازو دے گا جس سے آپ اڑیں گے آسمانوں پر جنتوں میں۔ یہاں پر بھی میں یہ بات نقل کر دوں، وحی آئی وحی حضور پر کہ ہم نے جعفر کو 4 باتیں عطا کی ہیں۔ بہت کچھ کہنا چاہیے لیکن میں بہت اختصار کے ساتھ کوشش کر رہا ہوں، بہت ہی مجمل کہہ لوں لیکن ذرا مشکل پڑ رہی ہے حضرت جعفر کے لیے، کیونکہ یہ باتیں آپ سے بہت سے واقف نہیں ہیں۔ حضرت جعفر کے لیے بہت خلاصے کے ساتھ اگر کہہ دوں، پہلی ہجرت جو حبشہ کی ہوئی حضرت جعفر گئے، آپ کے ساتھ 83 آدمی تھے، اس سے چند دن پہلے جو کہتے اس میں 12 مرد اور 3 عورتیں تھیں، یہ گئے فوراً ہی دوسری ہجرت جس میں جناب جعفر گئے 80 کے قریب آدمی، 83 قریب، یہ 83 آدمی گئے۔ اور حبشہ ہی میں ولادت ہوئی ہے جناب عبداللہ کی، ہماری شہزادی حضرت زینب کے شوہر۔ جب وہاں ولادت ہوئی ان کی تو اس وقت میں شہنشاہ حبش نجاشی کے یہاں بھی بیٹا پیدا ہوا، اس نے اپنے بیٹے کا نام بھی عبداللہ رکھا اور ان کا نام بھی عبداللہ رکھا۔ حضرت جعفر کی عظمت کے لیے یہ کافی ہے، جس کو تاریخ ابن الوردی میں بھی اس نے بڑے فخر کے ساتھ، میں اس کا جملہ نقل کرتا ہوں آپ کے سامنے، کہ جب آپ آ گئے واپس حبشہ کی ہجرت سے تو یہ وہ دن تھا جس دن جنگ خیبر ہوئی ہے۔ جنگ خیبر فتح ہوئی اور رسول کو خبر ملی آپ کے بھائی جعفر حبشہ کی ہجرت سے واپس آئے۔ بے فکرہ مورخ، اتنا بڑا مورخ ابن الوردی لکھ رہا ہے، میں آپ کے سامنے نقل کرنے جا رہا ہوں، جس پر انہوں نے کہا لکھا، آپ نے کہا ماں ادری بے آئی ہے ماں، رسول کا فکرہ ہے جو نقل کر رہا ہے مورخ ابن الوردی اپنی کتاب میں۔ خیبر کے لیے جنگ کے بعد پلٹے ہیں اور رسول کو خبر ملی کہ آپ کے بھائی جعفر آ گئے، تو آپ فرما رہے ہیں ماں ادری بے آئی ہے ماں اثر بے فتح الخیبر ام بے قدوم جعفر، میں نہیں پہچان پا رہا ہوں کہ میں کس بات پر زیادہ خوشی محسوس کروں، آیا خیبر کے فتح ہونے پر یا جعفر کی واپسی پر۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ کتنی عظمت ہے جناب جعفر کی کہ حضور فرما رہے ہیں میں فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں کہ میں خوشی کس پر زیادہ محسوس کروں۔ اتنا بڑا معرکہ ہوا ہے خیبر کی فتح، اور رسول اس کو بیلنس کر رہے ہیں، متوازن کر رہے ہیں، کس سے؟ واپسی پر جناب جعفر۔ بس اور بیان کرتا جناب جعفر پر، انشاءاللہ میں 2-1 دن میں کچھ لکھوں گا اور اخبارات میں جائے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ کتابیں کہ جو علماء اسلام کے نزدیک مسلم میں محقق ہے ان سے لکھ کر دیا جائے تاکہ آپ بھی دیکھو جناب جعفر نے جب حضور کے بعد وحی آئی کہ ہم نے جعفر کو 4 چیزیں دی، کسی اور کے لیے لاؤ، تو حضور نے جعفر کو بلایا، میرے پاس یہ خبر آئی اللہ کی طرف سے کہ آپ کو اللہ نے 4 باتیں دی۔ حضور کی خدمت میں کہا میں ہرگز نہ کہتا، لیکن چونکہ آپ پر وحی آ چکی ہے اس لیے بیان کیا دیتا ہوں کہ مجھے 4 باتیں کیا ادھر سے عطا ہوئی۔ پہلی بات جس کے لیے جناب جعفر نے کہا، اس کے لیے یہ 4 صفتیں اور لوگ لے لائے، مجھے بڑا اچھا لگے گا اگر کہا جائے کہ بز میں حضور میں جتنے تھے شروع سے ایسے ہی تھے، تو مجھے بڑا اچھا لگے گا اور اس مجمع کو بھی اچھا لگے گا۔ جناب جعفر پہلے یہ تو پہچان لو کیا ہے، یا رسول اللہ مجھے جو 4 باتیں ادھر سے عطا ہوئی وہ یہ
کہ آج تک کبھی میں نے شراب کا ایک قطرہ بھی نہیں چھوا، شراب کا ایک قطرہ بھی کبھی نہیں چھوا۔ یہ حضور سے کتنے بڑے جعفر؟ حضور سے 20 سال بڑے ہیں، یعنی جب 40 سال کے سن پر حضور نے اعلان اسلام کیا ہوگا تو جناب جعفر کا سن 60 سال کا ہوگا، اور 60 سال میں بھی 2 سال اور ملا لو تو 65 سال کے سن پر بھی جناب جعفر یہ کہہ رہے ہیں آج تک کبھی۔ اب تاریخ میں اگر ہم ڈھونڈتے پھرے اس کے اس نے کیا کیا کیا۔ دوسرا فکر آپ کا، آج تک کبھی میں جھوٹ نہیں بولا۔ ذرا خیال کیجئے کہ حضور کے ساتھ لقب ہے صادق، اور جو آپ کے شہزاد بھائی جعفر وہ یہ کہہ رہے ہیں آج تک کبھی میں جھوٹ نہیں بولا، کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا۔ چوتھا، آج تک کبھی میں نے کسی بھی اللہ کے سوا کسی کے سامنے سجدہ نہیں کیا۔ اب اوروں کو لاؤ کہ جنہیں مجھے یہ کہہ سکیں کہ انہوں نے، اسی لیے تو سب کے لیے رضی اللہ کہا جاتا ہے، مولا علی کے لیے کرم اللہ کہا جاتا ہے۔ کرم اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ ان کی پیشانی کبھی کسی غلط جگہ پر نہیں جھکی، تو جناب جعفر بھی اسی میں شریک ہے۔ صلوات محمد علیہ۔ اور پھر پہلا یہاں پر میں اس بات کو ختم کر دیتا ہوں کہ جناب جعفر کی وہ جنگ جس کو کبھی آپ مجلسوں میں سنتے ہیں وہ پڑھی جائے، حضرت جعفر کی جنگ، حضرت عبداللہ ابن جعفر کی جنگ، یہ جنگیں وہ ہیں جن کو پڑھنے کے لیے الگ پوری مجلس چاہیے۔ کہ جب حضور نے اپنے حارث ابن عمیر کو بھیجا تھا ایک خط دے کر، اور راستے میں شہنشاہ روم کا جو کمانڈر تھا اس کے دربار کا بہت بڑا سپہ سالار سرداروں میں سے تھا شعیبید ابن عمر غسانی، اسے نے قتل کر دیا۔ حضور کا پہلا سفیر قتل کیا گیا، انتقام میں 3000 کا لشکر بھیجا گیا۔ ان 3000 کے لشکر کو جب آپ نے بھیجنا شروع کیا تو آپ نے بیان کیا کہ یہ پرچم جعفر کے ہاتھ میں ہے، جب یہ اگر شہید ہو جائیں تو یہ پرچم جائے گا ان کے ہاتھ میں، جناب زید کے ہاتھ میں، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو یہ پرچم دے دیا جائے گا حارث ان کو، جناب زید عبداللہ بن رواحہ کو، مشہور شاعر تھے، اور اگر یہ بھی شہید ہو جائے تو مسلمان خود مل کے طے کر لیں کس کے ہاتھ میں پرچم دیا جائے گا۔ اور یہ ایک عجیب بات ہے جس کو خود لکھ رہا ہے اللہ، جناب ابن الوردی بھی لکھ رہا ہے، اپنی تاریخ میں لکھ رہا ہے کہ حضور ممبر پر بیٹھے اور فرمایا، دیکھو میں بیان کر، یعنی انکشاف ہوا حضور پر کہ وہاں شہنشاہ روم کے لشکر کے سامنے کیا ہو رہا ہے۔ جب یہ پہنچے تو 3000 کا لشکر ان کا تھا اور لاکھوں کا لشکر ادھر تھا، وہاں مقابلہ ہوا۔ اس مقابلے کا منظر ممبر سے بیٹھ کے حضور بیان کر رہے ہیں، دیکھو وہ پرچم جعفر کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں پہلے بیان کیا پرچم اب زید کے ہاتھ میں ہے، یہ انہوں نے نقل کیا۔ اس کا فرمایا وہ شہید ہو گئے، جو فرمایا آؤ ان پر نماز میت غائبانہ پڑھ لیں، ان کے لیے استغفار کی دعا کرو۔ پھر ممبر پر بیٹھے، پھر فرمایا پرچم جعفر کے ہاتھ میں، پھر فرمایا وہ بھی شہید ہو گئے، نماز پڑھی، پھر ممبر بیٹھے، پھر فرمایا عبداللہ بھی شہید ہو گئے۔ دونوں یہاں پہ لکھا واللہ عالم، لیکن اس بات کو نقل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بتلا رہے تھے کہ حضور کہاں ہیں، لشکر کہاں ہیں، لیکن پردے ہٹتے جاتے ہیں اور حضور بیان کرتے جاتے ہیں اب علم کس کے ہاتھ میں، اب علم کس کے ہاتھ میں، علامت کس کے ہاتھ میں، اب کون شہید ہوا۔ جب رسول اتنی دور سے دیکھ کر بتلا سکتے ہیں تو جو ان کے گھرانے میں اللہ کی طرف سے دی ہوئی نعمتوں والے لوگ ہوں ان کو بھی اسی طرح دوسروں کی خبر ہوتی ہے کب کس کے بعد کیا ضرورت ہے، کس نے پکارا ہے، کہاں کیا ضرورت پوری کی جائے۔ ایک صلوات محمد والے کو بس میں اپنی بات کو تمام کرتا ہوں، خالی ایک اس لیے کہ ان میں سے ہر موضوع وہ ہے جو بہت کچھ کہنا ہے۔ میں یہاں پھر صحیح بخاری سے ایک حوالے سے بات کہہ کے بات ختم کر دوں گا۔ یہ ہے دہلی کی چھپی ہوئی جلد 2 میں حدیث نمبر 1129 اور حدیث نمبر 1155، حدیث نمبر 1129 اور 1155۔ 1129 میں کیا ہے، کسی نے پوچھا یہ بتلاؤ کیا علی جنگ بدر میں تھے؟ آپ کو ہنسی آئے گی کہ نہیں؟ لوگ سوال کر رہے ہیں دوسرے راوی سے اور امام بخاری اس کو نقل کر رہے ہیں تو اس نے پوچھا یہ بتاؤ کیا علی جنگ بدر میں تھے کہ نہیں تھے؟ اب ظاہر ہے کہ جب بڑے بڑے نہیں ہوں گے تو علی کے بارے میں شک ہو جائے گا۔ نہیں متوجہ آپ کو توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ پوری طرح ایک سلام مل کر
اس نے کہا تم پوچھتے ہو تھے کہ نہیں تھے؟ اب اسی جگہ ہے راوی نے کہا یہ کیا پوچھ رہے ہو، تھے کہ نہیں تھے؟ تھے، جنگ میں بھی شریک ہوئے اور فتح بھی پائی. یہ ایک حدیث ہو گئی 1129. اور 1151 میں کیا ہے؟ یہاں مسلسل کئی حدیث ان کو نقل نہیں کروں گا، بھائی اتنا ہے ہر حدیث میں کہ ادھر سے جناب حمزہ، علی اور ابو عبیدہ گئے، ادھر سے عتبہ، شیبہ، ولید، یہ سب آئے، وہ سب قتل ہوئے. اب یہاں پر جو میں آپ کے سامنے جس نمبر کی حدیث کو بیان کر رہا تھا اس کو میں نے آپ کے سامنے نقل کیا کہ حضور نے جب وہاں سے آگے بڑھ کر میدان جنگ میں ان لوگوں کے سامنے جا کر کچھ بیان فرمانا چاہا تو اس وقت میں وہ لکھتے ہیں، سات بڑے بڑے لوگ ہیں، اور یہ حدیث نمبر 1155 صحیح بخاری. حضور نے جنگ بدر کے سامنے کے لشکر کے جو قتل ہوئے تھے، بہت توجہ کرنا، آج قبروں سے دشمنی کیوں ہے؟ اور میں نے کہا تھا کہ آخری تقریر میں میں طنز والا فقرہ کہوں گا، وہ طنز والا فقرہ آپ لوگوں کو یاد رہ جائے گا، انشاءاللہ سب کو یاد رہ جائے گا. یہ آج کیوں دشمنی ہے؟ حجر ابن عدی کی قبر کھود ڈالو، جناب جعفر کا روضہ منہدم کر دو، جناب عمار یاسر کی قبر کو اڑا دو، یہ سب کیا ہے؟ تو میں طنز کا فقرہ ضرور کہوں گا، لیکن ان کے لیے جو جسٹیفیکیشن میں نہیں ہے، انصاف میں نہیں ہے، انصاف کے راستے میں جو ہمارے ساتھ ہے وہ خوش ہوں گے میرے اس فقرے سے. جب حضور جنگ بدر کے بعد چلے اس رستے پر جو آگے جہاں کنواں تھا تو وہاں لکھ رہے ہیں حضور نے حکم دیا تھا جنگ کے بعد ان کے بڑے بڑے 24 سرداروں کو اس کنویں میں ڈال دو. وہ کنویں میں ڈال دیے گئے. اب یہاں چند باتیں ہیں دوستوں جو بہت خاص ہے اور بہت آپ کی توجہ چاہیے. حضور نے اس کنویں کے قریب پہنچ کر جملے فرمائے، نام لے لے کر ایک ایک کا، اے فلاں ابن فلاں، اے فلاں ابن فلاں. وہاں کون کون ہے؟ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، یہ سب اس میں ہیں. نام لے لے کر فرمایا دیکھو اللہ نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا وہ ہم نے پا لیا. بہت میرا مجمع توجہ کرے گا. اللہ نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا وہ ہم نے پا لیا. اور تم بتاؤ کہ جو تم سے وعدہ اس کا تھا وہ بھی تم نے بھی پایا کہ نہیں. یہاں پر میں بات کو حدیث کو ختم کر دوں گا یہ کہتے ہوئے، لیکن بعد میں اپنی بات کہوں گا کہ ایک صاحب نے پڑھ کر کہا یا رسول اللہ آپ ان جسموں سے باتیں کر رہے ہیں جن میں روح نہیں ہے. تو فرمایا یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں. اس کے بعد روایت کا فقرہ جو آج تک آپ نے نہیں سنا ہے وہ نقل کرنے جا رہا ہوں، جس کو ان سب نے لکھا کہ ہوا کیا. رسول نے جب یہ خطاب کیا حضور نے تو ان سب کو جو کنویں میں پڑے ہوئے تھے ایک زندگی دی گئی. اتنی دیر کے لیے زندگی دی گئی تاکہ یہ سن سکے کہ رسول نے کیوں فرمایا ہے، اور وہ اپنی ذلت کو، اپنی حقارت کو، اپنی حسرت کو اور اپنی ندامت کو محسوس کر سکے. میرا محترم مجمع یہیں پر دو باتوں کا انصاف کر لے. رسول نے کیا فرمایا؟ اے فلاں ابن فلاں ابن فلاں، تم نے دیکھا جو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا وہ ہمیں ملا، جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ تم کو ملا کہ نہیں. دونوں میں مطلب کیا ہے؟ ہم سے وعدہ یعنی جنت، تم سے وعدہ یعنی دوزخ. نہیں خالی اتنے پر آپ خوش ہو رہے ہیں، میں فکر ہے اس کے آگے. ہم سے وعدہ یعنی جنت، تم سے وعدہ یعنی دوزخ. جنگ میں کس نے جنگ کو فتح کرایا؟ یہ جنگ کس کے ذریعے فتح ہوئی؟ مولا علی کے ذریعے. تو جب مولا علی کے ذریعے ہوئی تو رسول کیا فرما رہے ہیں؟ ہم سے وعدہ جنت کا تھا ہمیں جنت ملے گی، تم سے وعدہ دوزخ کا تمہیں دوزخ ملے گی. اب پہچانے والی کیوں ہے؟ قصیب النار والجنہ. محمد علیہ محمد. کیوں کہا گیا علی قسیم النار والجنہ؟ اس لیے ہے کہ یہی زندگی میں ثابت ہو رہا ہے کہ جس کی تلوار سے انہوں نے ایک صلوات بھی بولا ہے.
دو فکرے میں کہوں گا، بس کیا تقریر ختم ہو جائے گی. دو فکرے اور مجھے کہنا ہے اسی پر، بس ختم ہو. پہلا فقرہ ہو گیا، اب دوسرا فقرہ بھی سن لیجیے. پہلا فقرہ ختم، اس کا کام ہو گیا. یہ بار بار کیوں ہو رہا ہے، اس کو ٹھیک رکھیے. پہلا فقرہ ختم ہوا کہ جو ہم سے پیدا تھا وہ ہم کو ملا. لیکن رسول نے جب یہ خطاب کیا تو تاریخ میں کیا، ان کو تھوڑی دیر کے لیے، صحیح بخاری میں لکھا گیا کہ تھوڑی دیر کے لیے. لیکن جب میں نے عبارت کو دیکھا، میں پوری عبارت نقل کر کے آپ کو وقت نہیں دوں گا کہ اس عبارت میں تھوڑی دیر نہیں ہے، بلکہ اتنا ہے زندگی دی گئی. تو عجیب بات ہے دوستو، جو جنگ بدر میں قتل ہو گئے باطل والے لوگ، جن کو جہنم ملنے والی ہے، رسول کے خطاب پر ان کو زندگی اس لیے دی جائے تاکہ وہ سن لیں اپنے حشر کو. اب ہمارا مجمع سمجھ سکتا ہے کہ جب ان کا حشر بتانے کے لیے ان کو دوبارہ زندگی دی جا سکتی ہے کنویں میں پڑے رہ کر، تو ایک مرد مومن جو محب اہل بیت اٹھتا ہے قبر میں تلقین بہت سے زندگی کیوں نہ ملے گی. صلوات اللہ علیہ. اور بس میں نے عرض کیا آپ سے کہ دان و تن ضرور ہے، لیکن اس کو بھی سن لیجیے گا. آج قبروں کی دشمنی کیوں ہے؟ یاد رکھیے گا فکرہ. آج ان کو قبروں کی دشمنی اس لیے ہے کہ جب یہ پلٹ کے تاریخ کو دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں جتنے ان کے بزرگ تھے ان کو قبریں نہیں ملی. ختم. صلوات اللہ.